اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج ثور، اور آپ کو بیان کریں گے کہ ان کا 1 سے 10 اپریل کا یہ اشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کرنے جا رہا ہے۔ وہ افراد جو 21 اپریل سے 20 مئی کے اشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ افراد جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو مگر ان کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے تو وہی برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس عرصے کے دوران برج ثور والے افراد کی اپنے آپ کو جاذبی نظر، خاص طور پر جن سے مخالف کے سامنے اپنے آپ کو پرکشش دکھانے کی خواہش جو ہے وہ ہوگی، اور اپنے آپ کو پرکشش دکھانے کی اس خواہش کو یہ پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے وقت کے دوران شرف شمس کے وقت سے جو کہ 7 اور 8 اپریل کو ہوگا، آپ لوگ اگر مستفید ہونا چاہیں تو، اور اس کی لو اگر آپ لوگ تیار کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو کن کن فائدوں کا حصول ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ شرف شمس کی لو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوگی جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ہے، یا وہ برج ثور والے افراد جو نوکری میں ترقی چاہتے ہیں، پروموشن چاہتے ہیں، نوکری میں اچھی تنخواہ چاہتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس شرف شمس کی لو کو تیار کروا کے اپنے پاس ضرور رکھیں۔ یہ وقت سال میں صرف ایک مرتبہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج ثور والے افراد جو مفلسی کی، غریبی کی زندگی گزار رہے ہیں، مالی معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں، زندگی کے ہر معاملے میں ان کو ناکامی مل رہی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ شرف شمس کی اس لو سے ضرور مستفید ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ وہ برج ثور والے افراد جن کا قانونی کیس چل رہا ہے اور قید کا خطرہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اس لو سے ضرور مستفید ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ لوگوں میں مقبولیت کے حوالے سے، پیشہ ورانہ امور میں کامیابی کے حوالے سے، یا وہ افراد جو اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس لو کو بنوا کے اپنے پاس ضرور رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس لوگو کو بنوانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی اس حوالے سے مکمل رہنمائی کر دی جائے گی۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج ثور والے افراد اپنے حلقہ ابہام میں وسعت کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران آپ کا اپنے بڑے بہن بھائیوں، یار دوستوں سے ملنا جلنا رہے گا، اور ان سے وابستہ جو کام ہے اس کو بھی حل کروانے کے حوالے سے کوششیں کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے حل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ اور یار دوستوں کے ساتھ گفتگو کے دوران اپنے الفاظ کا چناؤ محتاط طریقے سے کریں، کیونکہ آپ کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ادا ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت اندرون السفر کے حوالے سے، اندرون جانے کے حوالے سے اتنی کوئی مثبت صورتحال کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج ثور والے افراد کو مالی معاملات کے حوالے سے کچھ پریشانیاں درپیش آ سکتی ہیں۔ ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی کہ یہ لوگ اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، یا اپنی فائنینشیل کنڈیشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے اپنے اخراجات میں کمی کرتے نظر آئیں گے، اپنے غیر ضروری اخراجات کو کنٹرول کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے وقت کے دوران یہ لوگ اپنے گھریلو معاملات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آ رہے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش اور گھریلو معاملات کو ایک بہتر شکل دینے کے حوالے سے خاصے فکر مند نظر آتے ہیں۔ وہ برج ثور والے افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران روزگار کے حصول کے لیے ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے مثبت نتائج کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پچھلے کچھ عرصے میں کوئی چیز گم ہوئی تھی یا چوری ہوئی تھی اور اس کی واپسی کے لیے آپ کوشاں تھے، اس کی تلاش جاری رکھی ہوئی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران ایسی صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے کہ وہ چیز، وہ اشیاء آپ کو واپس مل جائے۔ اس عشرے کے وقت کے دوران اپنے ننھاری رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان سے وابستہ جو کام ہے اس کے حل ہونے کی امید بھی کی جا سکتی ہے۔ اس عشرے کا وقت آپ کے سواری مکان پر ہونے والے اخراجات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یا وہ برج ثور والے افراد جو نئی سواری خریدنا چاہتے ہیں یا مکان یا پلاٹ وغیرہ خریدنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہ برج ثور والے افراد جو شادی کی خواہش مند ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے وقت کے دوران رشتے کے تلاش جاری رکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو ایک بہتر اور اچھا رشتہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ بہرحال وہ افراد جو پسند کی شادی کی خواہش مند ہیں، ان کا اس حوالے سے کوئی مثبت صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ افراد جو سٹاک مارکیٹ، کرپٹو کرنسی ہے، اس طرح کی دیگر ڈیجیٹل کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس عشرے کا وقت ان کا ان معاملات سے نقصان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس عرصے کے وقت کے دوران برج ثور والے افراد کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ برج ثور والے افراد جو قانونی معاملات یا قانونی مسائل کا شکار ہیں، اس عشرے کے وقت کے دوران ان کو چاہیے کہ ضرور یوٹیلائز کریں، کیونکہ اس عشرے کے وقت کے دوران معاملات جو ان کی فیور میں جاتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا ودود ہو، 3 تسبیح آپ نے سے کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے معاملات میں بہتری کے لیے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران حسب توفیق آٹا صدقے کے طور پر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 5، 9 اور 10
اپریل کی ہے۔ برج سور والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔